अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं इंडिया में जो एथिकल म्यूचुअल फंड्स हैं, क्या ये वाकई शरिया कंप्लायंट हैं? तो आइए समझते हैं इन म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इंडिया में ऐसे 3 फंड्स हैं बेसिकली जो अपने आप को एथिकल कहते हैं, हालांकि इनमें से तीनों शरिया कंप्लायंट अपने आप को नहीं कहते हैं। आइए हम समझते हैं इनके बारे में। ये 3 हैं टाटा एथिकल फंड्स, टॉरस एथिकल फंड्स और निप्पॉन इंडिया ETF शरिया BEES। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा एथिकल फंड के बारे में। टाटा एथिकल फंड, जैसा कि आप जानते हैं, टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी इसको रन करती है, इसको मैनेज करती है। और ये जो फंड है ये सबसे पुराने एथिकल फंड्स में से एक है। ये फंड एक थीमेटिक फंड है और ये एक शरिया कंप्लायंट फंड के नाम से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मार्केट किया जाता है। इसके जो मॉनिटरिंग है, सर्टिफिकेशन है, वो एक शरिया एडवाइजरी फर्म ने की है और इसकी जो बेंचमार्क है वो है शरिया इंडेक्स। और ये फंड रेगुलरली इस शरिया एडवाइजरी फर्म के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। टाटा एथिकल फंड में जो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है वो तो नहीं रिवील किया है, मगर तासिस जो कि उनकी एडवाइजरी फर्म है उसने ये क्राइटेरिया रिवील किया है, जो NSE का जो शरिया इंडेक्स है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि दोनों क्राइटेरिया सेम है और जो NSE पे जो क्राइटेरिया उन्होंने डिस्क्राइब किया है स्टॉक स्क्रीनिंग के लिए, वही यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो तासिस एडवाइजरी फर्म ने बेसिकली 4 क्राइटेरियाज हाईलाइट किए हैं, 4 क्राइटेरियाज डिसाइड किए हैं, जिसमें से कि पहला ये है कि इंटरेस्ट बेस्ड डेट 25% से लेस होनी चाहिए टोटल एसेट्स की। जो इंटरेस्ट इनकम है प्लस जो उस पर रिटर्न है इंटरेस्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स का, दैट शुड बी लेस देन 3% ऑफ द टोटल इनकम। और जो रिसीवेबल्स और बैंक बैलेंसेस हैं वो दैट शुड बी इक्वल टू 90% और लेस देन 90% ऑफ द टोटल एसेट्स। इसमें एक चौथा एस्पेक्ट या एक चौथा रेशियो भी है जिसको इनकम प्योरिफिकेशन रेशियो कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसी कोई भी इनकम जो कि नॉन शरिया कंप्लायंट सोर्सेज से हो, उसको अपने टोटल इनकम से, टोटल रिटर्न से माइनस करके किसी चैरिटी में दिया जाना चाहिए। तो जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं होगा आपकी इनकम पूरे तौर पे हलाल नहीं मानी जाएगी। तो इन स्क्रीनिंग पैरामीटर्स के बेसिस पे शरिया इंडेक्स के स्टॉक सिलेक्ट किए जाते हैं और उसी बेसिस पे टाटा फंड भी अपने फंड्स को सिलेक्ट करता है। जैसा कि हम इस फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स पे अगर हम निगाह डालें तो हम ये पाते हैं कि इसमें कुछ IT सेक्टर के भी फंड्स हैं जिनमें अप टू 30% तक BFSI से इनकम है। जैसा कि मैंने पहले भी अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है और उसकी रीजनिंग दी है कि कुछ IT सेक्टर के कंपनीज के शेयर्स जैसे कि इन्फोसिस, TCS, जिनमें कि BFSI की जो इनकम है वो एक काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन है, तो वो उनका हलाल होना ज़रा सा क्वेश्चनेबल है और उसका एग्जैक्ट लॉजिक या रीज़न नहीं एक्सप्लेन किया है स्कॉलर्स ने। इस बात को मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है। आप ऊपर आई बटन क्लिक करके वो पिछला वीडियो देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि क्यों उन शेयर्स की शरिया कंप्लायंट होने पे कुछ एम्बिग्विटी है, कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो अगर हम इस फंड के परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फंड मैनेज करती हैं एनेट फर्नांडिस और जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये फंड शरिया इंडेक्स से बेंचमार्क्ड है, तो इसके जो भी रिटर्न्स हैं वो शरिया इंडेक्स से कंपेयर किए जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी का शरिया इंडेक्स, तो अगर हम उससे इसको कंपेयर करें तो कंपनी ने बेंचमार्क ने 49% के रिटर्न दिए हैं 1 साल में और 3 साल में 15% के रिटर्न। वहीं
اگر ہم فنڈ کے ریٹرنز کو دیکھیں تو ایک سال میں فنڈ نے 38% کے ریٹرن دیے ہیں اور 3 سال میں 12% کے ریٹرن. تو اس لحاظ سے فنڈ مور اور لیس اپنے بینچ مارک کے نزدیک اس نے ریٹرنز دیے ہیں، جس کو ہم ایک ریزنیبل ریٹرن کہہ سکتے ہیں. اگلے فنڈ کی جانب جانے سے پہلے I would request you to please like, share, subscribe and press the notification button تاکہ ہم جب بھی کوئی دوسرا ویڈیو ڈالیں تو آپ کو اس کے بارے میں پتہ چلتا رہے. تو جو اگلا فنڈ ہے وہ ہے ٹورس ایتھیکل فنڈ. یہ فنڈ جب شروع ہوا تھا تو اس کی ایک شرعی ایڈوائزری تھی، لیکن بعد میں انہوں نے وہ سسٹم چھوڑ دیا. اب یہ صرف جو شریعہ انڈیکس ہے یہ اس کو فالو کرتے ہیں، اور اس میں جو سٹاکس ڈیفائنڈ ہیں، آئیڈینٹیفائڈ ہیں، یہ ان سٹاکس میں انویسٹ کرتے ہیں. تو کیا یہ فنڈ شریعہ کمپلائنٹ ہوگا؟ پہلی چیز تو یہ کہ اس فنڈ کے ساتھ کوئی بھی شریعہ ایڈوائزری یا کوئی بھی فتویٰ کسی مفتی کا اٹیچ نہیں ہے. جیسا یہ فنڈ کلیم کرتا ہے یا جیسا یہ فنڈ کہتا ہے کہ یہ BSE کا NSE کا جو شریعہ انڈیکس ہے یہ اس کو میپ کرتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، اور جو سٹاکس اس میں ہیں انہی میں انویسٹ کرتا ہے. مگر چونکہ اس میں کوئی ریگولر شریعہ مانیٹرنگ یا آڈٹ نہیں ہے، پلس اس فنڈ میں کوئی پیوریفیکیشن آف انکم کا بھی میکینزم نہیں ہے، تو اس لحاظ سے اس فنڈ کو ہم شریعہ کمپلائنٹ نہیں مان سکتے. ایٹ بیسٹ یہ جو اس میں کمپنیز ہیں جو کہ شریعہ انڈیکس کی جو کمپنیز ہیں یہ ان میں انویسٹ کرتا ہے، مگر اس کو ہم فلی کمپلائنٹ نہیں مان سکتے. اس فنڈ میں بھی جو کمپنیز کی ہولڈنگز ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ IT سیکٹر کی جو کمپنیز ہیں جن میں BFSI کا سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن ہے، وہ ان کمپنیز کی بھی اس میں ہولڈنگ ہے. تو اگین یہاں پہ ہم یہ ایشو پاتے ہیں کہ یہاں پہ بھی وہی کمپنیز ہیں، پلس اس فنڈ کے ساتھ اسپیسیفکلی یہ ایڈڈ ایشو ہے کہ اس میں کوئی بھی شریعہ کمیٹی یا شریعہ ایڈوائزری کا کوئی رول نہیں ہے. تو لہٰذا اس فنڈ کو ہم پورے طور پہ شریعہ کمپلائنٹ نہیں مان سکتے. تیسرا جو ہمارا فنڈ ہے وہ بیسکلی ایک ETF ہے جو کہ نیپون انڈیا ETF شریعہ BEES کہلاتا ہے. جو لوگ نہیں سمجھتے ان کی ایکسپلینیشن کے لیے میں بتاتا چلوں کہ ETF ایک میوچول فنڈ اسکیم ہوتی ہے جو کہ ایک اسپیسیفک بینچ مارک کو یا کسی کموڈٹی کو ریپلیکیٹ کرتی ہے، اس کو کاپی کرتی ہے اور اسی کے بیسس پہ ایک فنڈ بناتی ہے. تو بیسکلی جو بھی شریعہ انڈیکس میں جو بھی سیکیورٹیز ہیں یہ ETF اسی پروپورشن میں سیکیورٹیز کو ہولڈ کرتا ہے، اور یہ ایک نارمل شیئرز جیسے شیئرز ٹریڈ کیے جاتے ہیں اسی طرح سے ETF بھی مارکیٹ میں ٹریڈ ہوتا ہے. تو یہ فنڈ بھی کسی بھی شریعہ ایڈوائزری سے سرٹیفائیڈ نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا یہ شریعہ انڈیکس کو فالو کرتا ہے، اور اس میں بھی کوئی شریعہ مانیٹرنگ کمیٹی یا کوئی بھی اس طرح کی ایڈوائزری فرم اٹیچ نہیں ہے، کوئی فتویٰ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. انفیکٹ یہ فنڈ بہت اسپیسیفکلی اپنے انفارمیشن ڈاکیومنٹ میں یہ کہتا ہے کہ یہ فنڈ شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے. تو یہ فنڈ خود اس بات کو بڑی کلیئرلی اپنے ڈسکرپشن مینول میں، اپنے انفارمیشن مینول میں کہتا ہے کہ یہ شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے. یہ خالی جو شریعہ انڈیکس ہے ان کی کمپنیز میں انویسٹ کرتا ہے ان دا پروپورشن جس پروپورشن میں انڈیکس میں کمپنیز کے ہولڈنگ ہیں. تو اگر اس فنڈ کی ہولڈنگ پہ بھی ہم نگاہ ڈالیں تو بیسکلی یہ وہی سارے فنڈز ہیں جو کہ شریعہ انڈیکس کے پارٹ ہیں، جس میں اگین IT سیکٹر کے فرمز ہیں. ادر دین دیٹ آئی تھنک جو بھی سٹاکس ہیں وہ جائز ہیں، حلال ہیں، بیسڈ آن اے سرٹن کرائٹیریا.
تو ان کنکلوژن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹ آف دا 3 فنڈز 2 فنڈز تو کلیئرلی شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہیں، کیونکہ ان میں نہ تو کوئی شریعہ ایڈوائزری ہے، نہ کوئی سرٹیفیکیشن ہے، اور اس میں بھی کوئی پرجنگ میکینزم پیوریفیکیشن آف انکم کا نہیں ہے۔ تیسرا جو ہمارا فنڈ ہے ٹاٹا ایتھیکل فنڈ، آلدو وہاں پہ ایک پراپر مانیٹرنگ ہے، شریعہ سرٹیفیکیشن ہے، مگر کچھ آئی ٹی کمپنیز کو جس کو اس شریعہ کمیٹی نے اپروو کیا ہے، اس کا ریزننگ اور اس کے بیسس کو لے کر کے کچھ کلیئرٹی نہیں ہے، جیسا میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس فنڈ کی جو ٹوٹل ہولڈنگ ہے وہ مجھے فلی کمپلائنٹ پرسنلی نہیں لگتی۔ مے بی اسکالرز ہیو اے بیٹر جسٹیفیکیشن، ہاں، مگر ادر دین دیٹ فنڈ جو ہے وہ سارے جو شریعہ کمپلائنٹ ہونے کے لیے جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو فلفل کرتا ہے، اینڈ ایون جو اس کے جو باقی کے جو ادر سٹاکس ہیں، اگر ہم جو شریعہ کمیٹی کی جو کرائیٹیریاز ہیں اس کے بیسس پہ انشاءاللہ وہ حلال ہیں، اور ان کو ہم انڈیویجول انویسٹمنٹ کے لیے، انڈیویجولی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے شریعہ کمپلائنٹ انشاءاللہ مانیں گے۔ تو یہ تھا آج کا ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ان ایتھیکل فنڈز، ایتھیکل میوچل فنڈز کو لے کر کے کلیئرٹی آئی ہوگی، اور یہ کس حد تک شریعہ کمپلائنٹ ہیں اس کو آپ سمجھ پائے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور نوٹیفیکیشن بٹن کو پریس کریں تاکہ اگلی بار جب بھی ہمارا کوئی ویڈیو ریلیز ہو تو آپ تک اس کی انفارمیشن پہنچے۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت، تب تک کے لیے السلام علیکم۔